عزیزان گرامی، آئیے سب سے پہلے ایک بار پھر سے ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں ہدیہ درود پیش کرنے پڑھیں باوض اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عابد الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لگاتار پچھلی کئی نشستوں سے سورہ بنی اسرائیل کے تعلق سے ہماری بات جاری ہے، اور سورہ بنی اسرائیل کی 14 آیات کریمہ کے حوالے سے میں آپ کے سامنے گفتگو کر چکا ہوں، اور ایک نشست پہلے میں نے 15ویں آیت کریمہ کی روشنی میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کی تھیں، اور اسی 15ویں آیت کریمہ کی روشنی میں ہم نے ایصال ثواب کے تعلق سے اہل سنت کا جو نظریہ ہے وہ نظریہ ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت سورہ بنی اسرائیل کی 15ویں آیت کریمہ میں یہ ارشاد فرماتا ہے کہ من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ وما ضل فإنما یضل علیہا، کہ جس شخص نے بھی راہ راست کو اپنایا تو اس کا فائدہ اسی کو ملنے والا ہے، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا، باطل کو اپنایا، تو اس کا نقصان بھی اسی کی جان کو پہنچنے والا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے آگے اسی کانسیپٹ کو اور کلیئر کر دیا، اور واضح اور واشراف الفاظ میں اللہ پاک نے بیان کیا کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ تو اس آیت کریمہ کی روشنی میں ہم نے ایصال ثواب کے تعلق سے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ ایصال ثواب کہ ایک کے عمل کا ثواب دوسرے کو ملے، اب وہ دوسرا خواہ زندہ ہو یا اسے موت آ چکی ہو۔ اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی نیکی کا ثواب دوسرے کو پہنچا سکتا ہے، چاہے زندہ کو پہنچائے چاہے مردہ کو پہنچائے، وہ پہنچا سکتا ہے۔ اللہ پاک ثواب اسے بھی پہنچائے گا جسے یہ بھیج رہا ہے، اور اس کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کی جائے۔ یہ اہل سنت کا نظریہ ہے، اور دور نبوی سے لے کر آج تک ہر زمانے میں یہ اہل حق کا معمول رہا ہے کہ وہ ایصال ثواب کے عمل کو بہتر سمجھتے ہوئے، اچھا سمجھتے ہوئے اسے انجام دیتے ہیں، اور اپنے مردوں کو ایصال ثواب کیا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے میں نے مختلف احادیث آپ کے سامنے پیش کی تھیں کہ جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کے فرمان کی روشنی میں اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ جب مردے کو ایصال ثواب کیا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور مسرتوں کا اظہار ہے۔ اس حوالے سے میں مختلف احادیث پیش کر چکا ہوں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کچھ اور احادیث کی روشنی میں ایصال ثواب کے تعلق سے میں کچھ ایک باتیں مزید آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور انشاءاللہ پھر اس کے بعد آیت کریمہ کی جانب کے رخ کو انشاءاللہ موڑ دوں گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ اور تمام مومنین کی ماں ہیں۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وعلیہ صیام صام عنہ ولیہ۔ آقا کریم کی یہ حدیث جس میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مر جائے، جس شخص کو موت آ جائے اور اس کے ذمے روزے باقی ہوں، اس نے روزے نہ رکھے ہوں، فرض روزے نہ رکھے ہوں، تو آقا نے ارشاد فرمایا صام عنہ ولیہ، اس کا ولی اس کی جانب سے روزے رکھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بالکل واضح الفاظ میں یہ بتاتا ہے کہ کوئی زندہ شخص ہے، اس کے عمل سے مردوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ تبھی تو آقا نے فرمایا کہ اگر کوئی انتقال کر جائے، اس کے ذمہ روزہ کچھ باقی ہو، تو اس کا جو ولی ہے، اس کا سب سے قریبی رشتہ دار، رشتے کے اعتبار سے جو سب سے رشتے کے اعتبار سے قریب ہوتا ہے، اسے ولی کہا جاتا ہے۔ سمجھ لیں اتنا ایک عام فہم الفاظ میں، جو رشتے کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اسے ولی کہا جاتا ہے۔ جیسے بیٹا ظاہر ہے رشتے کے اعتبار سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، لہذا باپ کا ولی بیٹا ہوتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا کہ جو شخص انتقال کر جائے اور اس کے ذمہ روزے باقی ہوں، تو اس کا ولی اس کی جانب سے روزے رکھے۔ تو اللہ کی رحمت اور اس کے فضل سے امید ہے کہ اللہ رب العزت اس جانے والے کی کوتاہی کو معاف فرمائے گا، اور اس کے روزہ رکھنے کی وجہ سے اللہ پاک ثواب اسے عطا فرمائے گا اور اس کا فرض ادا ہو جائے گا۔ اس حدیث کی تخریج امام دارقطنی نے کی ہے، سنن دارقطنی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث کی راوی ہیں۔ اور اسی معنی کی ایک اور حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ ایک عورت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے یہ عرض کیا کہ ان اختی ماتت فعلیہا صوم، کہ اس نے آقا کی بارگاہ میں ایک عورت آئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ میری بہن کا انتقال ہو گیا اور اس کے ذمے روزے باقی ہیں، تو کیا میں اس کی جانب سے روزے رکھ سکتی ہوں؟ کیا میں اس کی جانب سے اس کے فرض کو ادا کر سکتی ہوں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان عنہا دین اکنتی تقضی، کہ یہ بتاؤ اگر تمہاری بہن پہ کوئی قرض ہوتا، وہ کسی سے قرض لے کر کے اس دنیا سے چلی جاتی اور وہ ابھی قرض ادا نہیں کی کہ اسے موت آ گئی، تو کیا
تو اس کے قرض کو ادا کرتی؟ آقا کریم نے اس عورت سے پوچھا کہ اگر تمہاری بہن پہ کوئی قرض ہوتا اور وہ بغیر ادا کیے اس دنیا سے چلی جاتی تو کیا تم ادا کرتی؟ تو اس عورت نے عرض کیا نعم یا رسول اللہ، ہاں یا رسول اللہ، ضرور میں اس کے قرض کو ادا کرتی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فحق اللہ احق، تو اللہ کا حق اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اسے ادا کیا جائے۔ تمہاری بہن کے اوپر روزے تھے، روزہ فرض ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے بندے کے اوپر، حقوق اللہ میں سے ہے نا، نماز حقوق اللہ میں سے ہے، روزے یہ حقوق اللہ میں سے ہیں۔ تو آقا کریم نے فرمایا کہ اللہ کا حق اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس حق کو ادا کیا جائے، لہذا تو اس کی جانب سے روزے رکھ۔ اور یہ دو حدیثیں روزے کے تعلق سے۔ آئیے ذرا ایک حدیث حج کے بارے میں سماعت کریں کہ اگر کوئی شخص انتقال کر جائے اور اس کے ذمہ حج ہو اور وہ ادا نہ کر پایا ہو تو اس کے حوالے سے ہماری شریعت ہمیں کیا حکم دیتی ہے اور اللہ کے رسول کا کیا فرمان ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ اس حدیث کی تخریج امام بخاری نے کی ہے صحیح بخاری کے اندر، کہ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت جو کہ قبیلہ جوہینہ سے تعلق رکھتی تھی، قبیلہ جوہینہ ایک قبیلہ تھا، اسی قبیلے کی ایک عورت تھی، وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اس نے عرض کیا کہ ان امی نظرت ان تحج حتی ماتت افاحج عنہا۔ وہ عورت عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ، میری ماں نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی۔ اب ظاہر ہے نظر ماننے کی وجہ سے حج اس کے اوپر واجب ہو گیا۔ تو وہ عورت عرض کرتی یا رسول اللہ، میری ماں نے یہ نظر مانی تھی کہ وہ حج کرے گی، لیکن اس سے پہلے کہ وہ حج ادا کرتی اسے موت آ گئی، تو کیا میں اس کی جانب سے حج کروں؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قبیلہ جوہینہ کی عورت کو یہ جواب دیا کہ نعم حجی عنہا، ہاں تو اس کی جانب سے حج کر۔ جو نظر کی وجہ سے حج فرض ہوا اس کے اوپر، حج واجب ہوا اور وہ ادا نہ کر سکی، واجب کی ادائیگی نہ کر سکی اور اس دنیا سے چلی گئی، تو اب تو اس کی جانب سے حج کر۔ اور اس کے بعد آقا نے فرمایا ایک دلیل دی، ارعیت لو کان علی امک دین اکنتی قاضیہ، کہ بتاؤ اگر تمہاری ماں کے اوپر قرض ہوتا تو کیا تو اس قرض کو ادا کرتی؟ تو عورت نے کہ ہاں یا رسول اللہ، ضرور، اگر میری ماں کے اوپر قرض ہوتا بغیر ادا کیے وہ چلی جاتی تو میں ضرور ادا کرتی۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فإن اللہ احق بالوفاء، تو اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے۔ تو اب ظاہر ہے آقا نے اس عورت کو اجازت دی کہ ہاں تو اپنی ماں کی نظر کو پوری کر، جو اس نے منت مانی تھی اور وہ نہ اسے پوری کر سکی، چلی گئی، تو اس منت کو پوری کر، تو حج کر، تو یہ واجب اس کی ماں کی جانب سے ادا ہوگا، اور جب واجب اس کی ماں کی جانب سے ادا ہوگا تو ثواب اس کی ماں کو ملے گا، تو بیٹی کے عمل کا ثواب اس کی ماں کو مل رہا ہے۔ یہی تو ہے ایصال ثواب۔ ایصال ثواب اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اور لوگ بڑا یہ بار بار رٹ لگاتے رہتے ہیں کہ ہر جو حدیث لوگوں کے نظریہ کے خلاف ہو، لوگوں کی سوچ کے خلاف ہو،
تو بڑا ایک عام سا حربہ انہوں نے اپنا لیا ہے، ضعیف ہے، ضعیف کا گند نکل جاتے ہیں۔ حالانکہ جو ضعیف حدیث ہو وہ بھی حدیث ہی ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ وہ حدیث نہیں ہے، وہ بھی حدیث ہے، صرف اور صرف راویوں کی وجہ سے، راویوں کے حالات اور کیفیتوں کی وجہ سے محدثین نے یہ اصطلاحیں وضع کی کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ صحیح ہے، یہ حسن ہے، یہ صحیح لذاتی ہے، حسن لذاتی ہے، صحیح لغیر ہی ہے، حسن لغیر ہی ہے، منکر ہے، معلل ہے۔ یہ جو تمام احادیث کی اقسام ہے راویوں کے اعتبار سے، ورنہ ضعیف جو ہو وہ بھی حدیثی ہوتی ہے۔ اور یہ علماء کا متفقہ نظریہ ہے کہ ضعیف حدیث اگر ضعیف بھی ہونا پھر بھی یہ فضائل کے باب میں، ترغیب کے باب میں، کہ کسی عمل کی رغبت دلانا ہو کسی کو، تو اس باب میں ضعیف احادیث بھی معتبر ہوتی ہیں۔ ہاں ان سے فرائض واجبات کا ثبوت نہیں ہو سکتا، یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن مستحبات کا ان سے ثبوت ضرور ہو سکتا ہے، یہ ترغیب و ترہیب میں انہیں ضرور پیش کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو احادیث کے سلسلے میں، لیکن یہ حدیث تو صحیح حدیث ہے، امام بخاری نے اس حدیث کی تخریج کی ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے یہ فرمایا کہ بتاؤ اگر تمہاری ماں کے اوپر قرض ہوتا، وہ ادا نہ کرتی اور چلی جاتی، تو تم اس کے قرض کو ادا کرتی یا نہیں کرتی؟ تو اس عورت نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں ضرور ادا کرتی، ضرور۔ آقا نے فرمایا اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے قرض کو ادا کیا جائے۔ تو یہ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنے والدین کی موت کے بعد ان کی جانب سے حج کرے تو اسے کیا اجر ملتا ہے، کیا اجر ملتا ہے، ذرا سنیں۔ امام بیہقی نے اس حدیث کی تخریج کی ہے کہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا من حج عن والدیہ بعد وفاتہما کتب اللہ لہ عتقا من النار، جو بیٹا اپنے والدین کی وفات کے بعد ان کی جانب سے حج ادا کرے تو اللہ اس بیٹے کے لیے جہنم سے آزادی لکھ دیتا ہے، جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتا ہے اللہ پاک۔ یعنی یاد رکھیں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہم کوئی عمل کریں اور اس کا ثواب کسی اور کو پہنچا دیں، ایصال ثواب کر دیں، یا کسی کی جانب سے ہم کوئی عمل کر لیں، ہمارے باپ کے اوپر کوئی یہ روزے فرض تھے، ہمارے والد ادا نہ کر سکے، والدین کے اوپر حج فرض تھے وہ ادا نہ کر سکے، اور ان کی جانب سے ہم حج کر لیں، روزے رکھیں، تو ایسا نہیں ہوگا کہ جو ثواب ہے فقط انہی کو ملے گا، نہیں، اللہ کے خزانے میں کمی نہیں ہے، اللہ انہیں بھی عطا کرے گا اور بغیر کمی کے عمل کرنے والے کو بھی عطا کرے گا۔ جب اکثر فاتحہ ہوتی ہے، اکثر ہم فاتحہ کرتے ہیں، تو فاتحہ میں تمام مومنین مومنات سب کے نام ہم ایصال ثواب کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ تمام انبیاء، تمام رسل، تمام اولیاء، صلحاء، صدیقین، صالحین، اغواث، اقطاب، ابدال، اوتاد، انجام، افراد، جتنے یہ اولیاء کے مختلف طبقات و درجات ہیں، اور جتنے مومنین و مومنات آج تک اس دنیا سے گئے، سب کے نام ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو کیا ثواب تقسیم ہو کر کے سب کو ملتا ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے، اللہ پاک سب کو ایک برابر ثواب عطا کرتا ہے اور بھیجنے والے کے اجر میں بھی کوئی کمی نہیں کرتا۔ اللہ کے خزانے غیر متناہی ہیں نا، غیر متناہی یعنی جن کی کوئی لمٹ نہیں ہے، تقسیم وہاں ہوتی ہے، بانٹا وہاں جاتا ہے جہاں پر
خزانے کی ایک حد ہو کہ اس کے بعد لمٹ ختم، اب نہیں مل سکتا، وہاں پہ بانٹنے کی ضرورت ہے۔ جس کو خزانے میں کوئی کمی نہیں اسے بانٹنے کی کیا حاجت ہے؟ اللہ سب کو عطا کرتا ہے، یا عطا کرتا ہے۔ آقا کریم نے فرمایا جو شخص اپنے والدین کی جانب سے حج کرے اللہ رب العزت اس کے لیے جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ اور ذرا ایصال ثواب کے تعلق سے خود ہمارے آقا کا عمل ملاحظہ کر لیں، آقا کا عمل سن لیں۔ آقا کریم نے فرمایا نا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے اور میری امت 73 فرقوں میں بڑھ جائے گی۔ آقا نے فرمایا نا میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک جنتی ہوگا، باقی سب جہنمی ہوں گے، ناری ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس جنتی فرقہ کی پہچان کیا ہے؟ اور یاد رکھیں یہ صادق و مصدوق کا کلام ہے کہ اس امت میں 73 فرقے ہوں گے۔ اس ذات گرامی کی یہ بات ہے، اس ذات کا کلام ہے جس کی شان یہ ہے کہ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، جو بولتے ہیں وحی الہی ہوتی ہے۔ اور جب صادق و مصدوق کا کلام ہے تو اسے ہونا ہے، ہر حال میں ہوگا۔ آج کل کچھ لوگ فرقہ پرستی کے خاتمہ کا ایک نعرہ لے کر کے، جو کہ عام طور سے ان لوگوں کے سامنے بڑا اٹریکشن رکھتا ہے وہ نعرہ جن کو دین کی سمجھ نہیں ہے، جن کی سوچ گہری نہیں ہے، جن کی فکر میں گہرائی نہیں ہے، جو علم دین سے دور ہے، ان کے لیے یہ نعرہ جو ہے ان کے لیے کافی دلکشی رکھتا ہے، خوبصورتی رکھتا ہے۔ جہاں سے ایک ہو جائے، اتحاد ہو جائے، اتحاد ہو جائے، یونیٹی ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ لوگ دیکھیے فرقہ پرستی جب آقا کریم نے فرما دیا کہ 73 فرقے بنیں گے تو بنیں گے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے اندر کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہیں اور کوشش نہ کریں۔ یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے کہ اہل سنت کے نظریات و عقائد کی تبلیغ نہ کریں۔ یہ بھی اس کا مطلب نہیں ہے کہ جو گمراہی پھیلا رہا ہے اسے ہم پھیلانے دیں، یہ کہہ کر کے فرقہ بننا ہے تو بننا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آقا کریم کا جو فرمان ہے وہ ایک تقدیر کی بات ہے کہ ہاں ہونا ہے، لیکن اپنی تدبیر ضروری ہے کہ حق کو پھیلانے کے لیے، حق کی تبلیغ و ارشاد کے لیے کوشش کی جائے۔ کوئی گمراہی اگر پھیلاتا ہے تو اس کا رد کیا جائے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ضروری بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ فرقہ پرستی کے خاتمے کا نعرہ لے کر کچھ لوگ آج اٹھے ہیں ایک نئے فتنہ کی شکل میں، اور وہ رواج دے رہے ہیں صلح کلیت، صلح کلیت، کہ سب ایک ہو جائے، سب میں کوئی فرق نہ رہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقائد میں اگر فرق ہے، عقائد ایک دوسرے سے مشرقین کا بعد رکھتے ہیں تو ایک کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو فرقہ پرستی کے خاتمے کے نعرے کے پیچھے صلح کلیت کے کو فروغ دینا، صلح کلیت کو بڑھاوا دینا، سمجھ لے یہ خود بذات خود ایک فتنہ ہے اور ایک نیا فرقہ کھڑا ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے اس بات۔ آقا کریم نے فرما دیا ہوں گے، لیکن کوشش ہمیں کرنا ہے، گمراہی کو روکنا ہے، ضلالت کو پھیلنے سے روکنا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ 73 فرقے ہوں گے میری امت میں، ایک جنتی ہوگا باقی سب جہنمی ہوں گے، صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ اس کی پہچان کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا تھا نا ما انا علیہ و اصحابی، جو میرے طریقے پر ہوگا اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا۔ تو ایصال ثواب جو اہل سنت والجماعت کا معمول ہے
اہل سنت والجماعت کے نظریہ میں شامل ہے کہ ہاں ایک شخص کے عمل کا ثواب دوسرے کو بھیجا جا سکتا ہے. تو اس حوالے سے ذرا آقا کا عمل ملاحظہ کر لیں. ما انا علیہ کی تصویر بالکل کھل کر آپ کے سامنے آ جائے گی. آقا نے فرمایا جو میرے طریقے پر ہو. آقا کا کیا طریقہ تھا؟ اس حوالے سے تو احادیث میں اس بات کی صراحت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم و بیش ہر سال آقا کریم نے 2 قربانیاں دی. ایک اپنی اور اپنے اہل بیت کی جانب سے اور دوسری اپنی امت کی جانب سے. اپنی امت کی جانب سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قربانیاں دی تو لگ بھگ ہر سال 2 قربانیاں دی. ایک اپنی جانب سے اپنے اہل بیت کی جانب سے اور ایک اپنی پوری امت کی جانب سے. لہذا یہ امت کا بھی ایمانی فریضہ ہے. نبی سے تعلق ہونے کی وجہ سے یہ امت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اللہ پاک نے کسی کو وسعت دی ہے، فراوانی دی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ اب اگر قربانی کرے تو ہم سب کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بھی قربانی کرے. کیونکہ آقا ہمیں فراموش آقا نے نہیں کیا. ہر سال امت کی جانب سے آپ نے قربانی کی. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ قربانی کرتے تو اس کے بعد جو دعا مانگا کرتے تھے، سنن ابو داود کی روایت ہے کہ وہ دعا مانگتے اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امتی محمد، کہ مولا اسے محمد کی جانب سے قبول فرما، آل محمد کی جانب سے قبول فرما، اہل بیت کی جانب سے، و امتی و من امتی محمد، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جانب سے قبول فرما. تو ظاہر ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پوری امت کی جانب سے ایک قربانی کرتے تھے تو یقیناً ہمارے آقا کا کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول نہ ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. انہوں نے قربانی کی پوری امت کی جانب سے، ضرور اللہ پاک اس کا ثواب پوری امت کو پہنچائے گا. تو یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہوا کہ نبی نے قربانی کی اور اس کا ثواب پوری امت کو مل گیا. یہ اصال ثواب ہے. یہی تو اصال ثواب کا کانسیپٹ ہے. اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ تو ہمارے آقا کا طریقہ ہے. اور یاد رکھیے اس میں بھی ہمارے آقا کی خصوصیت ہے کہ آپ نے ایک جانور کو پوری امت کی جانب سے قربان کیا. ایک جانور پوری امت کی جانب سے، پوری امت کی جانب سے قربانی ہو گئی. یہ ہمارے آقا کی خصوصیت ہے. ہم ایک جانور 2 کے نام سے قربان نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں؟ اگر بڑا جانور ہے تو اس میں 7 حصے ہیں تو 7 کی جانب سے. اگر بڑا جانور ہے تو یہ، ورنہ بکرا وغیرہ جو ہیں ایک جانور ایک کی جانب سے. مگر یہ ہمارے آقا کی خصوصیت ہے کہ آپ نے ایک جانور قربان کیا اور قیامت تک پیدا ہونے والے کروڑوں اربوں امت کے افراد کی جانب سے وہ قربانی ہو گئی. ما انا علیہ و اصحابی، جنتی فرقہ کی پہچان جو میرے طریقے پہ ہوگا. نبی نے قربانی کی، اصال ثواب کا کانسیپٹ اس کے اندر موجود ہے، اصال ثواب کا تصور موجود ہے، اور ہم بھی اصال ثواب کے نظریہ کو اپناتے ہیں، عمل کرتے ہیں. یقیناً ہم اپنے آقا کے طریقے پر ہیں. اور اس کے علاوہ بڑی حدیثیں ہیں. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من دخل المقابر فقرأ سورۃ یاسین خفف اللہ عنہم وکان له بعدد من فیہا حسنات. آقا نے فرمایا کہ جو شخص قبرستان جائے، آقا نے فرمایا جو شخص قبرستان جائے اور سورہ یاسین کی تلاوت کر کے اس کا ثواب ان قبر والوں کو بخش دے، یعنی اصال ثواب کر دے ان قبر والوں کو، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک اس عمل کی وجہ سے
ان قبر والوں کے عذاب میں تخفیف فرمائے گا۔ اور اس کے بعد وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٌ، اور جتنی نیکیاں ہوں گی وہ سورہ یاسین کی تلاوت کی اتنی نیکیاں اللہ پاک پڑھنے والے کو بھی عطا کرے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کے حصے کی نیکیاں دے دی گئیں اور جو پڑھ رہا ہے اس کو کچھ نہیں ملتا، نہیں، اس کو بھی نیکیاں ملیں گی اور تمام اہل قبور کو بھی اس کا فائدہ پہنچے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ آقا نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی مر جائے، جب کسی کو موت آ جائے تو اسے روک کر نہ رکھو بلکہ اسے قبر کی طرف جلدی لے جاؤ، یعنی کہ تجہیز و تکفین اور تدفین میں جلدی کرو۔ آج کل بڑا ایک رواج چل پڑا ہے، 3 دن تک 4 دن تک روکے رکھتے ہیں، اور خاص کر کے جی ہاں یہ کہتے رکھ دیا ایئر کنڈیشن مشین میں، اور آج کل تو اور سہولیت ہے، سائنس کی ترقی نے ہزاروں سہولیتیں پیدا کر دی ہیں، 15 دن آپ رکھ لیں کچھ نہیں ہوگا لاسٹ میں، بالکل ویسی۔ لیکن ہماری شریعت مطہرہ کا اس سلسلے میں حکم یہ ہے کہ آقا فرماتے ہیں کہ جب کسی کو موت آ جائے تو اس کی تجہیز و تکفین اور تدفین میں جلدی کرو، جلدی کرو، کیونکہ اگر وہ گناہ گار ہے تو اسے روک کر کیوں رکھنا، اسے روک کر کیوں رکھنا، جلدی سے وہ ٹلے۔ اور اگر نیکوکار ہے تو جو اسے ملنے والا ہے قبر کے اندر، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگی اس کی قبر، اس سے اس کو روک کر کے کیوں رکھنا، اس کی منزل تک جلدی پہنچاؤ۔ اور آج کل جو کہ جنہیں شرعی معاملات میں رول ماڈل ہونا چاہیے، رول ماڈل ہونا چاہیے، ان کے حوالے سے خبریں آ رہی ہیں کہ 3 دن بعد 4 دن بعد، ہے کہ نہیں؟ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، ایسا ہے تو یقین جانیں یہ ہماری شریعت کے خلاف ہے۔ یہ مشائخ کے جسد اطہر کے ساتھ یہ ایسا ہوتا ہے، علماء کے جسد اطہر کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ 3-4 دن تک روک کے رکھا جائے۔ یہ یاد رکھیں، یہ صحیح طریقہ نہیں ہے، آقا کے فرمان سے یہ طریقہ ٹکراتا ہے۔ آقا نے فرمایا کہ جب کوئی انتقال کر جائے تو اسے روک کے نہ رکھو بلکہ اسے اس کی قبر کی جانب جلدی پہنچاؤ۔ اور اس کے بعد آقا نے فرمایا اور اس کی قبر پر اس کے سر کی جانب سورہ فاتحہ اور اس کی پائنتی طرف سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائیں، آقا نے فرمایا۔ امام بیہقی نے اس حدیث کی تخریج کی۔ آقا فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، اذا مات احدکم فلا تحبسوہ، اسے روک کے نہ رکھو، واسرعوا بہ علی قبرہ، اور اس کی تدفین جلدی کرو۔ اور پھر اس کے بعد آقا نے فرمایا اس کے سر کی جانب سورہ فاتحہ کی تلاوت کرو اور اس کی پائنتی، اس کے پاؤں کی جانب سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھو۔ ہاں لیکن اس حدیث میں دیکھیے وہ بھی غلط نہیں ہے، وہ بھی صحیح ہے، لیکن اس حدیث میں اگر ایک کسی خاص صورت کی جانب اشارہ کیا جا رہا ہے تو یہ دوسرے سے منع تو نہیں نہ ہے، کچھ بھی پڑھیں، لیکن اس حدیث اور عام طور سے ہم ایسا ہی کرتے ہیں نا کہ جب یہ تدفین سے فارغ ہوتے ہیں تو پوری فاتحہ پڑھتے ہیں، تو پوری فاتحہ میں الف لام میم بھی ہے، جو اس کی ابتدائی آیات ہیں پہلے پارے کی، یہ مفلحون تک، سورہ فاتحہ بھی ہے، چاروں کل بھی ہے، سب آ جاتے ہیں عام طور سے یہ۔ اور اس پر بھی بڑا اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ کہاں سے آپ لوگ نکال رہے ہیں نیا طریقہ، کیا ضرورت ہے کہ وہاں پہ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ اذان کے حوالے سے بھی سن لیجیے، اذان کے جو اذان دی جاتی ہے قبر پہ، اس کے حوالے سے بھی، کیا یہ نبی کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا؟ کیا صحابہ نے ایسا کیا؟ تو میں عرض کرنا چاہوں گا اس کے حوالے سے میں
ایک دو نشست پہلے غالباً بتا چکا ہوں کہ اگر نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ غلط ہے۔ میں بتا چکا ہوں ان اللہ قد فصل لکم ما حرم علیکم، اللہ نے جو حرام کیا ہے اس کو کھول کر واضح طور سے بیان کر دیا ہے، اور جس کو بیان کرنے سے شریعت مطہرہ خاموش ہے گویا وہ اپنی اصل کی بنیاد پہ جائز ہے۔ تو ایک تو یہ اگر نبی نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ غلط ہے۔ اذان دینا، تلقین کرنا یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ میت کے پائیں جانب کھڑے ہو کر کے یہ اس کا نام لیں اور ساتھ میں اس کے والد کا نام لیں اور اسے تلقین کریں کہ فلاں ابن فلاں یاد کریں کہ دنیا میں آپ اس بات کا عقیدہ رکھتے تھے، اس بات کا ایمان تھا آپ کو کہ اللہ آپ کا رب ہے، اسلام آپ کا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں۔ یہ جو 3 سوالات ہیں ان کے جواب کی تلقین کی جائے تو یہ بھی کوئی غلط نہیں ہے۔ یہ تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت آتا ہے کہ نیکی کے کاموں میں، پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ تو یہ نیکی اور بھلائی ہی کا تو کام ہے کہ وہ قبر کی گھڑی جو کہ انتہائی سخت گھڑی ہے، مشکل گھڑی ہے، منکر نکیر انتہائی مہیب اور خوفناک شکل و صورت لیے سامنے کھڑے ہیں اور پوچھ رہے ہیں انتہائی کرخت آواز میں من ربک ما دینک ما کنت تقول فی ھذا الرجل، تو اس وقت اگر اسے تلقین کی جائے تو ایک مومن بھائی کی یہ مدد ہے۔ اور تعاونوا علی البر والتقوی کے تحت جو کہ اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید کے اندر، اس فرمان کے تحت ہے، اس سے خارج نہیں ہے۔ تو ایک تو تلقین کا طریقہ ہے، فلاں ابن فلاں یاد کریں کہ آپ کا عقیدہ دنیا میں یہ تھا کہ اللہ آپ کا رب ہے، اسلام آپ کا دین ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں۔ اور اس کے علاوہ اذان بھی دی جاتی ہے، تو اذان میں بھی تقریباً تمام باتیں آ جاتی ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان محمد رسول اللہ، ہے کہ؟ اور اس کے علاوہ اذان یہ اسلام کا شعار ہے، اسلام کے علاوہ کہیں اور ایسے اذان نہیں ہے، تو اس سے بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ ہاں یہ اسلام کی بات ہے۔ تو اذان میں بھی تلقین ہے، تو تلقین تعاونوا علی البر والتقوی فرمان الہی کے تحت ہے کہ نیکی اور بھلائی اور پرہیزگاری کی باتوں میں ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور اس کے علاوہ اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، اللہ کا ذکر بھی ہے، اور قرآن کا فرمان ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سنو اللہ کے ذکر سے قلوب کو اطمینان اور سکون ملتا ہے۔ قبر وحشت کی جگہ ہے، تنہائی کی جگہ ہے، یہ مردہ وہاں پہلی دفعہ گیا ہے، کوئی وہاں روزانہ آتا جاتا نہیں تھا کہ مانوس ہو گیا وہاں سے، وہاں پہلی دفعہ گیا ہے، پہلے نہیں دیکھا وہاں کے حالات کو، وہاں کی کیفیات کو، وہاں کے معاملات کو، کبھی نہیں جانا، پہلی دفعہ گیا ہے۔ اگر اس دنیا میں ہم کہیں پہلی دفعہ جائیں تو وحشت ہوتی ہے کہ نہیں؟ تو قبر تو پہلی جگہ وہ آ گیا ہے، قبر ہے جو کہ عالم برزخ، اس دنیا سے باہر کی دنیا ہے، تو وہاں پہ تنہائی ہے، وحشت ہے، بے اطمینانی ہے، بے سکونی ہے، بے قراری ہے۔ اور اس کے علاوہ منکر نکیر، حضور اعلیٰ حضرت نے کتنے اچھے انداز میں یہ منکر نکیر کے آنے اور ان کے سوال و جواب کرنے کی تصویر کھینچی ہے، اور شعری قالب میں ڈھالا ہے، کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، اور بتا دو ہاں بچا لو آ کر میرے پیمبر کہ سخت مشکل جواب میں ہے۔ کھڑے ہیں منکر نکیر سر پر، نہ کوئی حامی نہ کوئی یاور، بچا لو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے۔ اور اس کے علاوہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے بھی یہ ثابت ہے کہ آپ نے
قبر کے پاس کھڑا ہو کر کے تکبیر پڑھی، تکبیر. اور جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو آپ نے اس کی وجہ بھی بیان کی. سنیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، اور امام احمد ابن حنبل نے اپنی مسند میں اس حدیث کی تخریج کی ہے کہ حضرت جابر ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما الی سعد ابن معاذ حین توفی فلما صلی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ووضع فی قبرہ وصوی علیہ سبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسبحنا طویلا ثم کبر فکبرنا. حضرت جابر ابن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا تو ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم آقا کریم کے ساتھ ان کی نماز جنازہ کے لیے نکلے. تو جب آقا ان کی نماز جنازہ پڑھ چکے اور حضرت سعد ابن معاذ کو قبر میں دفن کر دیا گیا، ان کی تدفین کا عمل مکمل ہو گیا، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر لمبی تسبیح کی، لمبی تسبیح، سبحان اللہ لمبی. تو ہم نے بھی تسبیح کی، صحابہ کہتے ہیں ہم نے بھی تسبیح کی. اور پھر آقا نے تکبیر پڑھی، اللہ اکبر فکبرنا، تو ہم نے بھی تکبیر پڑھی. آقا نے تکبیر پڑھی، ہم نے بھی تکبیر پڑھی، اور کافی دیر تک آقا تسبیح پڑھتے رہے، تکبیر یہ پڑھتے رہے. تو آقا کریم سے یہ عرض کیا گیا یا رسول اللہ لما سبحتا و کبرتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تسبیح کیوں پڑھی، تکبیر کیوں پڑھی؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد تضایق علی ھذا العبد الصالح قبرہ حتی فرج اللہ عز وجل عنہ، کہ اس نیک بندے پہ قبر تنگ ہو گئی تھی تو ہم نے تکبیر پڑھی، تسبیح پڑھی، تو اس کی برکت سے اور اللہ نے اس کے پڑھنے کی وجہ سے اس کی قبر کو کشادہ کر دیا. تو آقا کا عمل ہے، آقا کے عمل سے ثابت ہے. قبر کے یہ سرہانے کھڑے ہو کر، قبر کے پاس کھڑے ہو کر کے یہ تسبیح کرنا، تکبیر پڑھنا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، اور اذان تسبیحات و تکبیرات کا ہی تو مجموعہ ہے. تو آقا کے عمل سے ثابت ہے. ما انا علیہ و اصحابی، میرا طریقہ، صحابہ کا طریقہ، جنتی فرقہ کی پہچان، یہ ہے آقا کا طریقہ، یہ ہمارے رسول کا طریقہ ہے. اور اس کے علاوہ بڑی ایک مشہور حدیث ہے کہ جب حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی کا انتقال ہوا تو وہ آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ ہماری امی کا انتقال ہو گیا تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی جانب سے صدقہ کروں، کیا صدقہ کروں ان کے ایصال ثواب کے لیے؟ ایُّ الصدقۃ افضل، حضرت سعد نے عرض کیا کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ تو آقا نے فرمایا الماء، پانی سب سے افضل ترین صدقہ ہے. اور کیوں؟ کیونکہ اس زمانے میں پانی کی قلت تھی، اس زمانے میں پانی کی قلت تھی، یہ پانی وافر مقدار میں موجود نہیں تھا. تو آقا نے فرمایا پانی سب سے افضل یہ صدقہ ہے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کنواں کھدوایا اور اس کنویں کی جانب اشارہ کر کے فرمایا ھذہ لأم سعد، کہ میں اس کنویں کا ثواب اپنی ماں کو بخشتا ہوں. صحابہ کا طریقہ، میں اس کا ثواب ام سعد کو بخشتا ہوں، یعنی کہ اپنی ماں کو بخشتا ہوں. یہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا. تو اس سے بھی یہ ثابت ہے کہ ایصال ثواب صحابہ کا طریقہ ہے، اور یہی
اہل سنت کا معیار ہے کہ جو نبی کے طریقے پہ ہوگا، صحابہ کے طریقے پہ ہوگا، وہ اہل سنت والجماعت ہے اور وہ جنتی ہے۔ اب یہاں پر ایک بات اور آ گئی ہے تو میں عرض کر دوں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت یہ فرمایا کہ پانی افضل صدقہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت پانی کی قلت تھی۔ تو یاد رکھیں، آقا کریم سے کئی دفعہ سوال کیا گیا اور آپ نے ہر دفعہ الگ الگ جواب دیا۔ کبھی پوچھا گیا کون سا عمل سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہے، تو کبھی فرمایا کھانا کھلانا، کبھی فرمایا راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ یعنی کہ مختلف سوالات، مختلف حالتوں، مختلف کیفیتوں اور مختلف اوقات میں آقا سے سوال کیے گئے کہ کون سا عمل بہتر ہے۔ آقا نے مختلف اعمال کے بارے میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ کبھی فرمایا کہ جس کو پہچانو اس کو بھی سلام کرنا، جس کو نہ پہچانو اس کو بھی سلام کرنا۔ کبھی فرمایا کھانا کھلانا، کبھی فرمایا اپنے دکھی اور مصیبت زدہ بھائی کی مصیبت کو دور کرنا۔ یہ جو آقا کے مختلف فرامین ہیں، مختلف فرامین، یہ اس جانب اشارہ کرتے ہیں اور تنبیہ کرتے ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہمارے زمانے میں، ہمارے وقت میں امت مسلمہ کو، معاشرے کو، اسلامک سوسائٹی کو کس چیز کی ضرورت ہے اس پہ زیادہ توجہ کریں، اور جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے، جس چیز کی زیادہ ضرورت ہے اس میں لگنا، اس میں کوشش کرنا، یہ افضل عمل ہوگا اور اللہ کی بارگاہ سے اس کا زیادہ ثواب ملے گا۔ ہے کہ آج ہاسپٹلز کی ضرورت ہے، غریبوں کی اچھی تعلیم کی ضرورت ہے، اور اس کے علاوہ یہ کووڈ کے حالات نے 2 ویو گزر چکے ہیں، تیسرا ہماری چوکھٹ پہ لگ بھگ کھڑا ہے، دستک دے رہا ہے، اور ہمارے لیڈرز حضرات خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں جن کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تمام انورودھوں کو بالائے طاق رکھ رہے ہیں، محض اپنا فائدہ چاہیے، بھاڑ میں جائے جنتا، بھاڑ میں جائے دیش، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ حالات ہیں آج کے۔ تو میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ان حالات میں کہ جبکہ لوگوں کی معاشی حالتیں انتہائی ابتر ہو چکی ہیں، جبکہ لوگ کھانے کو محتاج ہیں، جبکہ لوگ انتہائی یہ پریشانی کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، تو اس حال میں لوگوں کی ضرورتوں کے مطابق ان کی مدد کرنا یہ افضل ترین صدقہ ہوگا اور زیادہ ثواب خدا کی بارگاہ سے ہمیں ملے گا۔ ہمیں شعور ہونا چاہیے، ہمیں اس چیز کا احساس ہونا چاہیے کہ معاشرے میں کس چیز کی ضرورت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے۔ بھیڑیا دھسان کسی ایک ہی چیز کی جانب بھاگتے جانا، ایک کر رہا ہے دوسرا بھی آیا وہی کیا، تیسرا بھی آیا وہی کیا، یہ سماجی شعور کے خاتمے کی جانب اشارہ کرتا ہے کہ نہیں؟ ہم انسان ہیں، اللہ نے ہمیں اپنے شعور عطا کیا ہے، جانور نہیں ہے نا کہ ایک جانور اگر ایک ریوڑ جا رہا ہے جانوروں کا تو ایک بھیڑ کسی جانب چلا گیا تو باقی اسی کے پیچھے 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 پیچھے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں شعور ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے کہ معاشرے میں کس چیز کی حاجت ہے، کس چیز کی ضرورت ہے، اور اس حاجت و ضرورت کے تحت ہم صدقہ کریں، اس حاجت و ضرورت کے تحت ہم کوشش کریں۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمیں یاد آتی ہے کہ آقا نے فرمایا جو شخص رفق سے محروم ہو گیا وہ کل کے کل خیر سے محروم ہو گیا۔ رفق یعنی نرمی، دل کی نرمی۔ رفق سے بنا ہے رفیق، ہم سب جانتے ہیں رفیق کا معنی دوست ہوتا ہے، اور وہ دوست جو دکھ سکھ میں کام آئے، مصیبت کی گھڑی میں کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہے، وہ کھڑا رہے، یہ آواز پہ لبیک کہے، اسے ہم رفیق کہتے ہیں۔ یہ رفیق بنا ہے رفق سے، اور رفق کا معنی ہوتا ہے نرمی۔ اور آقا نے فرمایا جو شخص رفق سے محروم رہا، یعنی جس کے دل میں نرمی نہیں ہے، آقا فرماتے ہیں کہ وہ ہر خیر سے محروم ہو گیا، ہر خیر سے محروم ہو گیا۔ اگر انسانیت کے دکھوں سے ہمارا دل دکھی نہیں ہوتا،
لوگوں کی پریشانیوں سے ہم پریشان نہیں ہوتے، لوگوں کی تکلیفوں کو اگر ہم محسوس نہیں کرتے تو پھر سمجھ لیں ہمارا دل رفق سے محروم ہے۔ اور آقا کے فرمان کے مطابق اگر ہم رفق سے اور نرمی سے محروم ہیں تو ہر خیر سے محروم ہیں۔ ہم ہوں گے بڑے نمازی، ہم ہوں گے بڑے حاجی، ہم ہوں گے کئی بار عمرہ کرنے والے، ہم ہوں گے محدث، ہوں گے مفکر، ہوں گے کچھ بھی ہوں گے، لیکن اگر ہم لوگوں کی ضرورتوں کو نہیں سمجھتے، ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر کے ہمارا دل نرم نہیں ہوتا، پسیجتا نہیں ہے، تو آقا کے فرمان کے مطابق ہم کل الخیر سے محروم ہیں۔ آقا نے فرمایا من حرم الرفق حرم الخیر کلہ، جو شخص رفق سے محروم رہا وہ پوری کی پوری بھلائی اور پورے کے پورے خیر سے محروم رہا۔ تو آج کے حالات میں فقط سننے کے لیے ہمیں کچھ نہیں سننا چاہیے، محض کانوں کی حلاوت کے لیے، ریٹنگ کے لیے۔ آج کل ریٹنگ کا بھی دور ہے نا جلسوں میں، عام طور سے یہ تو ماشاء اللہ تنظیم اصلاح معاشرہ کا یہ ہفتہ واری اجلاس ہے کہ جہاں پر باشعور افراد رہتے ہیں، سنتے ہیں، غور سے سنتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک ہماری اس روش کو ایسے ہی قائم رکھے اور اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم یہ کام یوں ہی کرتے رہیں۔ لیکن عام طور سے جو ہو رہا ہے جلسوں میں، پروگرامز میں جو ہم کرتے ہیں، تو وہاں پر لوگ تقریر سنتے ہیں ریٹنگ دینے کے لیے، فلاں مولانا کی آواز اچھی تھی، فلاں مولانا کی آواز اچھی نہیں تھی، فلاں نے بڑی جاندار تقریر کی، فلاں نے شاندار تقریر کی، فلاں کی تقریر نہیں جمی، فلاں نعت خوان آیا تھا بڑی اچھی آواز ماشاءاللہ جما دیا، اور کچھ ہو ایسے ہو گیا۔ تو ریٹنگ کے لیے نہیں سننا ہے نا، ریٹنگ دینا ہے کیا 3 اسٹار 4 اسٹار، یہ اتنا بڑا مقرر، وہ چھوٹا مقرر، یہ فالتو باتیں، فالتو باتیں۔ آقا کریم نے فرمایا او مستمعن، علماء کی تقاریر کو اگر سنیں ہم تو محض کانوں کی حلاوت کے لیے نہ سنیں، منورنجن کے لیے نہ سنیں، بلکہ انوسرن کے لیے سنیں، عمل کرنے کے لیے سنیں، مستمعن، غور سے سنیں، کانوں کے راستے دل تک پہنچائیں، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اور آج اسی ہماری ریٹنگ کے حالت نے آج یہ حال کر دیا ہے کہ ہماری قوم پریشان ہے، لوگ بھوکوں مر رہے ہیں، تریپورہ کے حالات خراب ہیں، کئی جگہوں پہ ہمارے خلاف سازشیں ہو رہی ہیں، کئی جگہوں پہ، اور سازشوں کی پشت پناہی وہ کر رہے ہیں جو انصاف کے مدعی ہیں۔ کیا ایک شعر ہے کہ ایک شاعر کہتا ہے، میں نے بہت پہلے سنا تھا کہ میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، سنیے گا، میرے جنوں کا نتیجہ ضرور نکلے گا، اسی سیاہ سمندر سے نور نکلے گا، تمہارا شہر تم ہی منصف، تم ہی حاکم، تمہارا شہر تم ہی حاکم، تم ہی منصف، ہمیں پتا تھا ہمارا قصور نکلے گا، ہمیں پتا تھا ہمارا قصور نکلے گا۔ تو ابھی 2-3 دن پہلے کیا ہوا راجستھان میں، انڈین کانسٹیٹیوشن کی دھجیاں اڑائی گئیں، پیروں تلے روندا گیا، سنویدھان کو بالائے طاق رکھ کے ایسی زہریلی بولیاں بولی گئیں، ایسی زہریلی بولیاں کہ جیل کے سلاخوں کے علاوہ ویسی بولیاں بولنے والوں کے لیے کوئی اور جگہ نہیں ہے۔ تو کیا حال ہے؟ تو یہ جو مطلب ہم پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور لوگ زمانے نے ہمیں مٹانے کی ٹھانی ہے اور ہم کچھ اور میں لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سمجھیں کہ کیا معاشرے کی ضرورت ہے، کیا ملت کی ضرورت ہے، کیا قوم کی ضرورت ہے، کیا اسلام ابھی کیا چاہتا ہے ہم سے، مسلمانوں کی حاجت کیا چاہتی ہے، یہ شعور ہمارے ذہن و فکر میں ہونا چاہیے، اور پھر اسی کے مطابق خرچ کرنا ہم شروع کریں۔ ایو صدقت افضل،
آقا سے کئی بار پوچھا گیا ای العمل احب الی اللہ، کون سا عمل خدا کی بارگاہ میں زیادہ محبوب ہے؟ پوچھا گیا کون سا صدقہ زیادہ افضل ہے؟ آقا نے مختلف حالتوں اور مختلف کیفیتوں کا اعتبار کرتے ہوئے مختلف جوابات دیے، تاکہ ہمیں شعور ہو کہ لکیر کا فقیر نہیں بننا ہے، بلکہ ضرورتوں کے مطابق کام کرنا ہے، ضرورتوں کے مطابق کام کرنا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کنواں کھدوایا اور کہا کہ ھذہ لأم سعد، اس کا ثواب میری ماں کے لیے۔ تو یہ کچھ احادیث تھیں جو کہ ایصال ثواب کے تصور کو بالکل واضح کرتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ اہل سنت کا جو نظریہ ہے، اہل سنت کا جو معمول ہے، وہ بالکل وہی عمل ہے جو ہمارے رسول کا تھا، وہی طریقہ ہے جو ہمارے رسول کا تھا اور جو صحابہ کرام کا تھا، ہے کہ نہیں؟ اور وقت ہو چکا ہے اور ٹھنڈ کے موسم میں کچھ زیادہ آنے میں بھی سمے ہو رہا ہے، تو ہمارے خیال سے وقت ہو چکا ہے، وقت کی پابندی ضروری ہے۔ میں انشاءاللہ اس کے بعد کی جو آیت کریمہ کا حصہ ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کوئی بوجھ اٹھانے والی جان کسی دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گی، اس کے تعلق سے انشاءاللہ اگلی نشست ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔